سندھ میں آپ کو بتائیں کہ شعبہ صحت کو تیزی سے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے اور اب محکمہ صحت سندھ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروس ڈپارٹمنٹ نے صوبے کی پہلی ریورائن بوٹ ایمبولینس سروس متعارف کرا دی ہے جو سیلاب، قدرتی آفات اور دشوار گزار آبی علاقوں میں قیمتی انسانی جانیں بچانے اور جدید ایمرجنسی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گی. ابھی گزشتہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا جس طرح سیلابی سچویشن ہوئی اس میں اس طرح کی ڈیولپمنٹس، اس طرح کے انیشیٹوز آر ویری امپورٹنٹ، بڑی ضروری ہیں. اچھا، یہ سروس جو ہے یہ خاص طور پر ان علاقوں کے لیے تیار کی گئی جہاں زمینی راستوں تک جو کہتے ہیں نا ایکسس ہے وہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اچھا، بوٹ ایمبولینس میں کیا ہے جی؟ اس میں جدید طبی آلات ہیں، وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم ہے. ابتدائی مرحلے میں یہ پہلے تو جی کہتے ہیں نا آزمائشی بنیادوں پر یہ چلائے گیا سسٹم، جبکہ منصوبے کے اگلے مرحلے میں بوٹس کی تعداد بڑھا کر مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا. تو چلیں جی اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سی او سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اور ہیلتھ سروسز بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق قادر لکھیار صاحب. تھینک یو سو مچ طارق صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو، اور ہم نے جو ابھی سیلاب میں صورتحال دیکھی یہ سب سے بڑی مشکل ہو رہی تھی. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ ہے کیا اور ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ صدف، this is one part of the overall concept کہ جی ہم نے پری ہاسپٹل لوگوں کو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے جو بھی مسائل آتے ہیں ہیلتھ میں، ہاؤ کین وی ہیلپ پیپل، ان لوگوں کو مدد پہنچانے کے راستے طریقے ہونے چاہیے. ایمبولینس ایک طریقہ ہے، پھر گلیوں کے اندر موٹر سائیکل ایمبولینس نہیں جا سکتی تھی تو موٹر سائیکل آ گئی. پھر جو بڑے شاپنگ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ بہت گھومتے ہیں اور وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے تو وہاں پہ ماؤنٹین بائک سائیکل ایمبولینس آ گئی. اور اب اس میں کیونکہ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ پانی کے ساتھ رہنے والے لوگ یا پانی کے اوپر کام کرنے والے لوگ بہت ہیں، مچھیروں سے لے کے وزٹر سے لے کے. تو مبارک ولیج ہمارا آخری علاقہ ہے جو بلوچستان اور سندھ کو کا آخری گاؤں جو ہے، وہاں سے لے کے کلفٹن، منوڑا، بابا آئی لینڈ وغیرہ وغیرہ، اور اب تو سجاول اور کافی ایکسپینڈ ہوا ہے. یہ تقریباً 650 کلومیٹر کا آپ کا ایریا ہے جو سمندر کے ساتھ ہے. 585 کلومیٹر جو ہے وہ ٹھٹا سے لے کے گھوٹکی تک دریائے سندھ ہے جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں. وہاں پہ جزائر ہیں، چھوٹے چھوٹے سے آئی لینڈز ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد، اور خاص طور پر جو آپ نے بات کی فلڈ میں، فلڈ جب آ جاتا ہے تو آپ فلڈ میں لوگوں کو نکال تو رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نکلیں گے نہیں، اپنے علاقے میں جانوروں کے ساتھ رہیں گے. لیکن مصیبت ہو، پریشانی ہو، میڈیکل کا پرابلم ہو تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے راستے نہیں تھے. تو اب یہ جو بوٹ ایمبولینس ہے ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے اور ہوگی. اب اس وقت ہم ٹرائل کر رہے ہیں. کراچی سمندر میں ٹرائل ہو چکا ہے، کلفٹن کے ایریا میں ٹرائل ہوا ہے، ٹھٹا میں ٹرائل ہوا ہے، سجاول میں ہوا ہے، کنجر لیک میں ہوا ہے. اس وقت کشمور میں ٹرائل ہو رہا ہے اور سکھر میں ہو رہا ہے. لاڑکانہ کے ساتھ جو بڑے جھیلیں ہیں، منچھر ہے سیون کے ساتھ، حمل ہے لاڑکانہ کمبر کے ساتھ، تو ان کے اندر بھی کیونکہ اس کے علاقے میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں. اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ جھیل کے اس طرف رہنے والا بندہ وہ 15 کلومیٹر کا 20 کلومیٹر کا چکر لگا کے ہاسپٹل آنا پڑتا ہے. ہماری یہ بوٹ جائے گی اور لے کے صرف لے کے نہیں آئے گی، اٹ ول ناٹ بی اے ٹیکسی سروس. فرسٹ ایڈ بھی دے گی. اس کے اندر اتنا سارا ایکوپمنٹ ہے کہ یہ آلموسٹ آئی سی یو آن ایمبولینسز، آئی سی یو آن ویلز، دس از آئی سی یو آن واٹر. ایگزیکٹلی. اور سر یہ بتائیے گا کہ زمینی راستے اگر ہم ایڈ بھجواتے ہیں اس کے کمپیریزن میں اگر ہم یہ جو بوٹ ایمبولینس ہے اس کا استعمال کریں تو کتنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں ہم اور کتنی افیکٹو ہے؟ آپ ٹرائلس کی بات بھی کر رہے تھے، کچھ سٹیٹس شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، ٹائم سیونگ تو ایک اس کا عنصر ہے کہ جی آپ وقت بچا رہے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ تھی کہ پانی میں، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ جب کراچی فشری جو جیٹی ہے، یہاں سے جب کوئی مچھیروں کی بوٹ جاتی ہے اندر سمندر میں 15-20 کلومیٹر اندر، تو اس میں 20، 25، 50، 100 لوگ بھی ہوتے ہیں بڑی والی لانچز کے اوپر. اب ان میں سے کسی ایک کو چوٹ لگ جائے یا ایک کو زخمی ہو جائے تو اب اس کو لے کے آنے کے لیے اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پورا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے.
تو اس کو وہ اکثر ادھر رکھتے تھے کہ یار وہ رکو آپ کو لے کے چلیں گے 2 دن ہفتے 4 مہینے شکار کے لیے پانی اب ہفتہ ایک بندے کو زخمی ہوا ہے اس کو پٹی لگا کے آپ نے چھوڑا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ سیپٹک ہو گیا ہے اس کو پرابلم ہوا ہے تو ایسے بندوں کو لے کے آنا وہاں پہ. سیکنڈلی ابھی بابا آئی لینڈ ہے, بھٹ آئی لینڈ ہے, منوڑا ہے, اگر اوپر سے لے کے آتے ہیں آپ جا کے زمینی راستے سے تو وہ کم سے کم آپ کو 2 گھنٹے چاہیے. اور اگر آپ یہاں سے فشری سے ہم بوٹ بھیجتے ہیں اور لے کے آتی ہے تو یہ میکسیمم 25 منٹ میں آ جائے گی. کنارے پہ ہماری ایمبولنس کھڑی ہوتی ہے, وہ اس کو ریسیو کرتی ہے اور وہ ایمبولنس اگلے 4-5 منٹ میں کسی نہ کسی قریبی ہاسپٹل پہ اس کو پہنچا دے گی. تو یہ ایک ہمارا نام ہے ہوپ آن دا وے. ہوپ آن دا وے. ہوپ آن دا وے. تو جو ہماری ایمبولنس ہے اس کا ایکچوئل نام صدف یا سائم ہوپ آن دا وے ہے. تو جب آپ کال کرتے ہیں نا, ہم ابھی ایمبولنس کو ایمبولنس نہیں کہتے, ہوپ کہتے ہیں کہ ہوپ آپ کال کریں دل سے کہ ہوپ از آن دا وے, تو وہ آپ کے پاس پہنچے گی. تو جو سمندر پانی یا دشوار آبی علاقوں میں لوگ تھے اب یہ امید ان کے پاس بھی پہنچ جائے گی. اچھا تو ہوپ آن دا وے اگر جسے کال کرنی ہو تو کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے یہ بھی بتا دیے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ پورا اس کے اندر ایک آئی سی یو ہے, تو فرسٹ ایڈ کیا کیا اس میں مشینری ہے, کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہیں, اور میں نے دیکھا بڑا جدید ٹیلی کمیونیکیشن کا اس میں سسٹم بھی ہے, تو وہ کس پرپس کے لیے کام صدف یہ کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ دونوں کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ اگلا پروگرام آپ ہماری کسی ایمبولنس میں بیٹھ کے کریں یا کسی ایمبولنس میں اندر بیٹھیں یا کسی بوٹ میں بیٹھ کے کریں, تو یو ول ریئلائز فار یور سیلف کہ ہے کیا. دیکھیں اس میں ہم نے یہ سروس جو سندھ گورنمنٹ نے شروع کی ہے یہ 4 سال پہلے شروع کی تھی. پنجاب گورنمنٹ نے 19 سال پہلے کی ہے, کے پی گورنمنٹ نے بھی 10-12 سال پہلے کی تھی. لیکن کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت. تو پنجاب میں جو ایمبولنس ہے وہاں پہ 12-13 آئٹمز ہیں ان کے, اب بہت خوبصورت اور بڑی اچھی اسٹیبلش ہو گئی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ گورنمنٹ میں ڈاکٹر عذرا ہماری منسٹر ہیں, تو شی از اے ڈیڈیکیٹڈ لیڈی. تو میرے آنے سے پہلے انہوں نے جو آئٹمس رکھے تھے, اس ایمبولنس میں 29 پیسز آف ایکوپمنٹ لگے ہوئے, 29. اور یہ واحد ایمبولنس سروس ہے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کی جس میں ہمارے 600 ایمبولنسز میں سے 110 ایمبولنسز ایسے ہیں جس میں وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے. اور وینٹیلیٹر آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں بھی جائیں تو آپ کو سفارش پہ بھی نہیں ملتا, تو یہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. وینٹیلیٹر ہے, اے ڈی مشین ہے, سکشن مشین ہے. کسی ہارٹ اٹیک والے کو پیشنٹ آیا ہوا ہے تو اس کو ہمارے پاس اے ڈی ہے کہ وہ خود اس کو الیکٹرک پلس دیتی ہے, خود محسوس کر کے آٹومیٹک کہ ابھی اس کو میں کس وقت جھٹکا الیکٹرک شاک دیں تاکہ وہ ریوائیو ہو جائے. اس کے بعد روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہمارے بہت سارے لوگ کھینچ کے ایک ہڈی ٹوٹے مریض کو 2 ہڈیاں اور توڑ دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اب ہمارے جو لوگ جاتے ہیں تو دے ہیو کالرڈ لاکس, اور ان کے وہ سارے ہڈیوں کو پہلے لاک کرتے ہیں, اس کے اٹھا کے پھر وہ ایمبولنس میں لے کے آتے ہیں. تو وہ ڈیمیج میں آپ کو بتاؤں کہ 83% لاس ہوتا تھا, ڈیتھس ہوتی تھیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے. 83% سے اب یہ ریسکیو 1122 ایمبولنس سروس آنے کے بعد وی ہیو کم ٹو 38%. مطلب یہ سب سے بڑی مثال ابھی روڈ یہ ہزارہ ایکسپریس نواب شاہ کے قریب ٹرین ایکسیڈنٹ ARY ہمارے ساتھ تھا وہاں پہ, وہ ہوا 863 لوگ, 13 میں سے 11 بوگیاں گر گئیں نیچے, 863 لوگ زخمی ہوئے, 29 تو وہاں پہ شہید ہوئے. لیکن اس کے بعد وہاں سے اٹھانے سے لے کے ہاسپٹل تک ایک بندہ بھی فوت نہیں ہوا بیکاز اس ایمبولنس نے ان کو اتنا کیئر دی. تو مطلب بریگیڈیئر صاحب ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں آپ کی بات سے کہ 1122 پہ ایک کال اگر مریض کرتا ہے تو ہاسپٹل سے زمینی رستہ طے کرتے ہوئے ایمبولینس کنارے پہ, کنارے سے پھر بحری رستہ طے کرتے ہوئے مریض ہاسپٹل, اور پھر وہاں سے ڈائریکٹ پھر ہاسپٹل. بس یہ ایک ایسا سیملیس آپریشن ہے کہ آپ کال کریں کسی بھی جگہ پہ, اور تقریباً 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر شور سے اندر تک ہمارے پاس رینج ہے. اور اب انشاءاللہ یہ اور بھی بڑھ جائے گا. یہ ہم نیوی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, کوسٹ گارڈ کے ساتھ ہمارا لنک ہو رہا ہے, MSA کا ساتھ لنک ہو رہا ہے.
تو اگر یہ آ گیا تو ان کے کمیونیکیشن نیٹ ورک سے بھی ہمیں میسج آ سکتا ہے، تو ہم پھر ہمارا رینج 300 کلومیٹر تک بڑھ جائے گا. لیکن ظاہر ہے ہماری جو چھوٹی بوٹس ہیں 300 کلومیٹر تک جا تو نہیں سکیں گی، لیکن ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کوئی پیشنٹ آ رہا ہے دور سے اور ہمارے پاس پہنچے گا تو وی شوڈ بی ریڈی. تو یہ ایک بہت اچھی سہولت ہے. تو 1122 ایک بالکل سادہ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کو ساری سہولیات مل جائیں گی. ایک اور میں آپ کے ذریعے 1123 1122 ایمرجنسیز کے لیے. ٹھیک ہے. نان ایمرجنسی آپ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے بچے کو بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایمرجنسی تو نہیں ہے لیکن مجھے ایڈوائس چاہیے، تو 1123 کال کریں. 24 گھنٹے ہمارا ڈاکٹر فری آف کاسٹ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا 24 آورس 7. اس کے بعد سیکنڈ وہ او پی ڈی ہے، وہ او پی ڈی آپ کو ایڈوائز کرے گا، آپ سے ویڈیو کال پہ بھی بات کر سکتا ہے. اگر آپ ریکمینڈ کر دے گا، کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیں گے، وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کریں، کوئی دوائی ریکمینڈ کریں، کوئی آپ کو ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کریں کہ جی آپ اس طرح کر لیں. سیکنڈ جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کا آ رہا ہے آج کل ہر جگہ پہ. اس کے لیے ہم نے 1123 پہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکٹرسٹ وہ بٹھائے ہوئے ہیں. کہیں پہ بھی کوئی آج کل ڈرگ ابیوز کا، گھروں میں فیملیز کے ایشوز ہیں، میاں بیوی کے ایشوز ہیں، میاں اور بیوی لڑائی ہوئی ہے، میاں آفس چلے گئے، اب بیگم کس کے ساتھ بات کریں، کاؤنسلنگ، ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ ہاؤ ٹو وینٹ آؤٹ، ہاؤ ٹو ڈسکس. تو ہمارے پاس بہت ساری کالیں آتی ہیں جہاں پہ ٹیمپریچرز بہت ہائی ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ سن کے اس کو کول ڈاؤن کر کے اس کو بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ان لاسٹ 10 months ہم نے 18 سوسائڈ کیسز ری الائن کیے ہیں ٹو دا نارمل لائف. زبردست. 10 months ان میں سے اوورسیز بھی ہیں، شارجہ سے ہے، کوئی کینیا سے ہے، لیکن یہ ایک سروس ہے. تیسرا فیملی کاؤنسلنگ کے لیے ہے کہ فیملی پلاننگ کے ایشوز کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک. سو 1123 از اے نان ایمرجنسی ہیلپ لائن جو آپ کو 24 گھنٹے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میرے جانے کے بعد بھی جب بھی آپ کال کریں گے یو ول فائنڈ. کیا بات ہے، زبردست، بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. ہوپ آن دا وے. اینڈ 1122 ساتھ ہی 1123 بھی نمبر ہے جس پہ دیگر مسائل جو ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ برگیڈیئر صاحب فار ٹیکنگ لولی ہیونگ یو آن دا شو. تھینک یو سو مچ. تو جناب یہ مجھے بڑی آج امپورٹنٹ انفارمیشن پتہ چلی. 1123 پہ آپ نان ایمرجنسی کالس کر سکتے ہیں اگر آپ یو آر فیلنگ اسٹریسڈ یا کوئی فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کوئی آپ کو نجی معاملات ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والا فیملی کے آپس میں، یو کین کال 1123 اینڈ گیٹ تھیراپی. ڈاکٹر سے بھی کچھ اگر ریکمینڈ کروانا چاہ رہے ہیں وہ